بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتاب دوسرا دروازہ، جس کو تحریر کیا بانو قدسیہ نے۔ اسے آپ کے لیے پڑھا فرحہ علی نے۔ اس کتاب کی تمام کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ کہانی نمبر 7، ہونی کا لمحہ۔ معمہ تھا تو وقت کا، مسئلہ تھا ہی گھڑی کا، منحوس ساتھ ہونی کے آنے کا ہنگامہ۔ یہ تو آخر تک پتہ نہ چل سکا کہ رجو اور روبینہ آدھی رات کو گھر سے فرار ہوئیں یا رات کے پچھلے پہر، جب بڈھے سائیں کا لنگڑا کتا دیر تک بھونکتا رہا۔ اس روز صبح سے گہرا گھنا سیاہ بادل چھایا تھا۔ درجہ حرارت 47 درجے، ہوا میں نمی 92% اور مزاجوں کا پارا 100 سے اوپر تھا۔ رات 9 بجے کی خبروں کے بعد ٹرانسفارمر جل گیا۔ سارے علاقے کے بتیاں یک بارگی بجھ گئیں اور مارے حبس کے کپڑے تن سے اور تن روح سے چپک گئے۔ کچی آبادی کے لوگوں نے تو پہلے ہی چارپائیاں باہر ڈال رکھی تھی، لیکن کوٹھیوں کی طرف سے جنریٹروں کی آوازیں آنے لگیں اور کوٹھیوں میں بلب روشن اور پنکھے رواں ہو گئے۔ بڈھے سائیں کا کتا رات 9 بجے والی خبروں کے وقت ہی بھونکنے لگا تھا۔ کتے کی آواز میں خوف تھا، جیسے اس نے رجو اور روبینہ کو کچی آبادی سے نکلتے نہ دیکھا ہو، بلکہ موت کے فرشتے پہ اس کی نظر پڑی ہو۔ بوڑھا سائیں کچی آبادی میں نہیں رہتا تھا۔ وہ کوٹھیوں سے ذرا سا ہٹ کے اور کچی آبادی سے کوئی 200 میٹر دور ٹرانسفارمر کے قریب ٹیوب ویل کے پاس نیم جھگی نیم پکے مکان میں رہتا تھا۔ ٹرانسفارمر جب بھگ سے اڑا اور سارے چوراہے میں یک بارگی چانن ہوا، اس وقت بڈھا سائیں ٹیوب ویل کے قریب اپنی چارپائی کے ایک پائے سے اپنا کتا باندھے، پتلی سے لنگی سے نچلا تن ڈھانپے، کھجور کی پنکھی سے اپنے اوپر ہوا دے رہا تھا۔ پھر اس کا کتا بھونکنے لگا۔ پتہ نہیں وہ ٹرانسفارمر کی اچانک روشنی سے ڈرا تھا کہ اس نے ٹیوب ویل کے پچھواڑے رجو روبینہ کو کالی چادریں اوڑھتے جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ عام طور پر اتنی دیر تک بھونکنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی آواز اس وقت تک آتی رہی جب تک فٹر ایوب کی گھر والی نے رات گئے ہینڈ پمپ سے بالٹی بھر کے غسل کیا اور چادر گیلی کر کے چارپائی پر لیٹ گئی۔ فٹر ایوب کا گھر کچی آبادی کے سرے پر تھا۔ اس کے حالات اس آبادی میں سب سے اچھے تھے۔ وہ ہفتے میں 3 بار VCR کرائے پر لا کر اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ رات گئے تک منور ظریف کی فلمیں دیکھا کرتا۔ اس کے فریج میں پھل اور بوتلیں ہمیشہ موجود ہوتی۔ اس کے موٹر سائیکل پر عائشہ اور اس کے دونوں بچے ہر شام سیر کو ضرور نکلتے۔ عائشہ کا خیال تھا کہ اس رات ٹرانسفارمر جل جانے کی وجہ سے روشنی نہیں تھی، پھر بھی جب وہ ٹھنڈے پانی کی تلاش میں باجی فاطمہ کے ہینڈ پمپ سے بالٹی بھر کر لا رہی تھی، اس وقت اسے دھوکہ پڑا کہ 2 سائے کچی آبادی سے نکل کر اس سڑک پر جا رہے ہیں جدھر بڈھے سائیں کا ٹیوب ویل اور بھگ سے اٹھ جانے والا ٹرانسفارمر لگا تھا۔ عائشہ ہی نہیں بتایا کہ جب اس نے کمیٹی کا نلکا چلایا تو اس میں اس قدر گرم پانی آ رہا تھا کہ اس نے بالٹی اٹھائی اور باجی فاطمہ کے گھر کے سامنے ہینڈ پمپ سے جا کر پانی بھرنے لگی۔ کچی آبادی والے پنکھے جھلتے جھلتے چارپائیوں پر لڑک سے گئے۔ صرف چھلے والی خیروں کی بیوی جمیلہ چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس کا 24 دن کا بچہ سارے کا سارا پت دانوں سے بھرا تھا۔ جمیلہ نے سر پر سیاہ دوپٹہ باندھا ہوا تھا اور وہ کئی دنوں سے سو نہیں پائی تھی، پھر بھی وہ اپنے گرمی دانوں سے سوجے ہوئے بچے کو گرتے پڑتے ہاتھ سے پنکھا جل رہی تھی۔ جمیلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ خیروں کی نوکری 3 مہینے سے چھٹ گئی تھی اور وہ روز روز جمیلہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا بھی نہیں سکتا تھا۔ گھریلو دوا دارو سے جمیلہ کا بخار تو ٹوٹ گیا، لیکن سر درد کسی لمحے سونے نہ دیتا۔ جمیلہ نے اپنی آنکھوں سے وہ شعلہ دیکھا جو ٹرانسفارمر جلنے پر پورے پٹاخے کے ساتھ سارے علاقے کو روشن کر گیا۔ جمیلہ نے فٹر ایوب کی بیوی کو بھی بالٹی لے جاتے دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بادل بہت گھنے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ کہتی رہی کہ کبھی کبھی ٹھیکرے سا چاند بھی نظر آ جاتا تھا، اور اسی چاند کی روشنی میں اس نے فٹر ایوب کی بیوی کے ہاتھ میں پانی سے بھری بالٹی اور کوٹھیوں والی سڑک پر جاتے ہوئے 2 آدمیوں کو دیکھا تھا۔ اب یہ بات وہ وثوق سے بتا نہ سکی
کہ سڑک پر جانے والے آدمی تھے کہ عورتیں، لیکن اتنا جمیلہ نے ضرور بتایا کہ ٹیوب ویل سے اسی وقت بڈھے سائی کا کتا چپ ہوا اور سائیکل پر غفور چاچا کچی آباد میں داخل ہوا تھا۔ جب جمیلہ سے پوچھا گیا کہ کیا دونوں سائے سیاہ چادروں میں ملبوس تھے تو اس نے سوچ کر کہا کہ اس بات کا اس نے زیادہ دھیان نہیں کیا کیونکہ اس کے سر میں درد تھا اور گرمی بہت تھی۔ چاچا غفور ہمیشہ اوور ٹائم لگا کر فیکٹری سے آتا۔ دوسری شفٹ میں وہ گیٹ کے قریب بنے ہوئے فیکٹری آفس میں فیکٹری کے اندر جانے والے گیٹ پاس ایشو کیا کرتا، لیکن رات گئے وہ فیکٹری کے اندر چلا جاتا اور ٹرکوں میں پیک ہونے والے کارٹنوں میں سے بسکٹ کے ڈبے پیک کرتا رہتا۔ اس رات جب وہ کچی بستی سے کوئی آدھا فرلانگ دور تھا تو ایک ویگن کا ٹائر پھٹا اور دھماکے کے ساتھ اس قدر روشنی آسمان میں ہوئی کہ چاچا غفور سائیکل سے گرتے گرتے بچا۔ چاچا غفور کے 7 بچے تھے اور ایک اور بھی اس کا پکا ساتھ دمے کا تھا، لیکن نہ اسے بچوں سے کوئی شکایت تھی اور نہ دمے سے۔ جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتا تو فیکٹری کے مالک اور فیکٹری کی سلامتی کے لیے ضرور دعا مانگتا، کیونکہ اسی فیکٹری کے باعث اس کے کچے پکے 7 سلامت تھے۔ اس رات جب درجہ حرارت 47 اور ہوا میں نمی 92% تھی، چاچا غفور کو کافی پینڈا چل کر آنا پڑا کیونکہ راستے میں اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ چاچا غفور چلنے کا شوقین تھا اور ایسے چھوٹے موٹے حادثات کا نوٹس لینا اس کی عادت نہیں تھی۔ جب وہ کچی آبادی کے سامنے کھلے احاطے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 2 عورتیں اور ایک مرد شہتوتوں کی جھنگی میں داخل ہوئے۔ بستی کے کچھ لوگ اس وقت شہتوت کے جھنڈ کو بطور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے عادی تھے، اس لیے چاچا غفور نے اس بات پر بھی توجہ نہ دی اور نظریں جھکا کر اپنے گھر کی طرف ہو لیا، جہاں 4 چارپائیوں پر 7 بچے اور اس کی بیوی سو رہے تھے۔ صبح 7 بجے کے قریب چوکیدار فضل خان نے کوٹھی کا پاٹھک کھولا اور اخبار والے کو روک کر آواز دی، او ویرا جی تم رکو بھائی، اتنی دیر سے اخبار کیوں لاتے ہو؟ ہاکر نے جاتے جاتے سائیکل کی بریک لگائی اور سڑک پر ایک پاؤں اتار کر پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کچھ نہیں ہے، تم اس علاقے میں دیر سے کیوں آتے ہو؟ صاحب کہتا ہے کہ ایجنسی بدلو، اپنے صاحب سے کہو کہ ایک دن پچھلا اخبار پڑھ لیا کرے، اخبار میں اب کوئی نئی خبر نہیں ہوتی، وہی اغوا، وہی ڈکیتی، وہی غنڈہ گردی۔ فضل خان صبح کسی بک بک میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ رات بھر مچھروں کی وجہ سے وہ سو نہ سکا تھا۔ اندر کوٹھی میں تو جنریٹر کی وجہ سے پنکھے چلتے رہے، لیکن اس کا پیڈسٹل فین بند رہا۔ وہ ٹھنڈے ملک کا باشندہ تھا۔ گرمی اور حبس نے اس کے اندر زور زیادتی کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ساری رات کبھی وہ لان پر، کبھی ڈرائیو وے میں اور کبھی گیٹ کھول کر سڑک کے ساتھ ساتھ ٹہلتا رہا۔ علاقے کے چوکیدار کے ساتھ اس کی صاحب سلامت تھی۔ 2-4 مرتبہ اس نے چوکیدار کو دیکھا۔ ایک بار اسے گھوڑوں پر سوار چند سپاہی بھی نظر آئے۔ رات گئے اسے شبہ ہوا کہ کوٹھی کی صفائی کرنے والی صوبہ کی بیٹیاں چوراہے کی جانب ٹرانسفارمر کے پاس سے ہو کر مین روڈ کی طرف گئیں۔ فضل خان اپنے گھر کی عورتوں سے بہت دور تھا۔ وہ شرافت کی حدود میں رہ کر عورتوں کو شفاف نظروں سے دیکھنے کا عادی تھا۔ اتنی رات گئے یہ رجو اور روبینہ پدر سوختہ کدھر جاتی ہیں؟ چوکیداری کے پیشے نے اسے شک، گمان، اندازے کا عادی بنا دیا تھا۔ پہلے تو اس کے جی میں آئی کہ وہ لڑکیوں کا پیچھا کرے، لیکن سارا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت گیٹ کھلا چھوڑ کر جانا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس نے ایک چٹکی نسوار لی اور یہ سوچتے ہوئے اندر چلا گیا کہ یہ کیسا لوگ ہے، آدھی رات کو اپنا زنانی لوگ کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ بے غیرت لوگ۔ بے غیرتوں میں سب سے زیادہ بے غیرت حیات خنسامہ تھا، جو کوٹھی سے راشن چرا کر واپس دکان پر بیچ آتا۔ جب وہ ٹرالی پر چائے لگا کر اندر لے جاتا تو جانے سے پہلے کئی بار جیم کی شیشی میں سے چمچی کے ساتھ جیم کھاتا اور استعمال شدہ چمچی کو اپنے ایپرن سے پونچھ کر ٹرالی میں لگا دیتا۔ بیگم صاحبہ پر اس کے تمام حالات، بدنیتی اور چوریاں کھلی تھیں۔ وہ حیات کی رگ رگ سے واقف تھی، لیکن کمبخت کھانا اس قدر لذیذ پکاتا تھا کہ اس کے نخرے اٹھانے پڑتے۔ سال میں 3 بار لمبی چھٹی اور ہر جمعرات کو چھٹی الگ دینا پڑتی۔ حیات کے ساتھ بیگم صاحب کا رویہ ایسا تھا جیسے روٹھے ہوئے محبوب سے ہوتا ہے۔ حیات کی خوشامد درآمد کرنا، اس کی چوریوں کو معاف کرتے رہنا، تنخواہ کے علاوہ نذرانے پیش کرنا، حیات کی سالگرہ منانا، بیوی بچوں کا علاج معالجہ،
روزمرہ کا معمول تھا۔ بیگم صاحبہ ساری رات ایئر کنڈیشنر کے بغیر صرف پنکھے میں سوئی تھی۔ ان کے جسم میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جنریٹر کس نے اور کب آن کیا، لیکن اتنا انہیں معلوم تھا کہ جب دھک دھک کر کے ایئر کنڈیشنر بند ہوا تو ان کی آنکھ کھلی تھی۔ اس وقت میاں صاحب بڑی کھڑکی کے سامنے کھڑے گلاس میں سوڈا بائیکار گھول کر پینے ہی والے تھے۔ ٹرانسفارمر جل گیا، رات بھر ایئر کنڈیشنر نہیں چل سکے گا۔ بیگم صاحبہ نے شوہر کی بات نہ سنی۔ وہ رات کو بے خلل سونے کی عادی تھی۔ ٹرالی اندر گھسیٹتے ہوئے بے غیرت حیات نے بڑے دکھی انداز میں بیگم صاحب کو سلام کیا۔ روزمرہ کی روٹین طے کی۔ مالی آ گیا؟ جی، دونوں طرف کی لان کٹ گئی ہے، گملوں کو آج یوریا کھاد دے دی ہے، کہتا ہے کل رولر پھیروں گا۔ صفائی ہو گئی؟ جی آج صبح نہیں آئی۔ نہیں آئی؟ کیوں؟ وہ جی اس کی دونوں بیٹیاں رجو اور روبینہ بھاگ گئی ہیں۔ دونوں لڑکیاں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دو لڑکیاں کیسے اکٹھی بھاگ سکتی ہیں؟ پاگل ہوئے ہو؟ میں تو بیگم صاحب باہر نہیں گیا، مجھے تو فضل خان نے بتایا ہے۔ بیگم صاحبہ نے ٹرالی کو پرے کیا، پاؤں میں گدی دار سلیپر پھنسائے اور اپنی ساس کے کمرے کا رخ کیا۔ ساس اور بہو میں ویسے تو ملاقات کم ہوتی تھی، لیکن گاسپ کی دونوں شوقین تھے۔ جب کبھی باہمی رضا رغبت سے باہمی دشمنوں کی غیبت کا موقع ملتا، دونوں بہت قریب آ جاتی۔ دروازہ ذرا سا وا تھا، تھوڑا سا دھکیل کر بیگم صاحبہ اندر داخل ہو گئی۔ ساس صاحبہ لمبے صوفے پر بیٹھی چہرے پر کریم مل رہی تھی۔ آؤ آؤ، یہ کچھ سنا آپ نے؟ کیا ہوا؟ صبح کی دونوں لڑکیاں بھاگ گئیں۔ دونوں لڑکیاں؟ رجو اور روبینہ دونوں؟ کب؟ کیسے؟ ابھی تو صبح نہیں آئی، کچھ پتہ نہیں کب اور کیسے، لیکن کل رات کا واقعہ ہے۔ لو بھائی، نکلنے والی تو نہیں لگتی تھی، سر سے دوپٹہ کبھی کھسکا ہوا نہیں دیکھا، لیکن کیا پتہ چلتا ہے کسی کا۔ صوبہ نے ساری کچی آبادی میں ایک ایک سے پوچھا۔ نیک دل تھانے دار نے ایک ایک فرد سے الگ الگ پوچھا۔ جن جن کوٹھیوں میں صوبہ کام کرتی تھی وہاں کے تمام ملازموں سے علیحدہ علیحدہ تفتیش کی۔ بی بی، ان کے کسی سے تعلقات تھے؟ نہ جی نہ، میری بیٹیاں ایسی نہیں تھیں۔ تو پھر کس نے ورغلایا ہوگا؟ کیا پتہ جی، آپ میرا سب کچھ لے لیں تھانے دار صاحب، بس میری بیٹیاں ڈھونڈ دیں۔ تیسرے دن رجو اور روبینہ کی لاشیں شیر پاؤ پل کے نیچے سے ملی۔ صبح کو علم نہ ہو سکا کہ وہ دونوں کسی ورغلانے والے کے ساتھ بھاگی تھی کہ زندگی سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے فرار کا یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ ان کے جسم پر کسی زیادتی کا نشان نہیں تھا۔ کچی بستی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ صوبہ کا دماغ ہل گیا ہے۔ وہ کبھی نہیں پوچھتی کہ رجو اور روبینہ کس کے ساتھ بھاگی تھی۔ وہ یہ بھی جاننا نہیں چاہتی کہ انہیں اغوا کرنے یا ورغلانے والا کون تھا۔ وہ کبھی ٹیوب ویل والے بڈھے سائیں کے پاس جا کر بیٹھتی ہے، کبھی جمیلہ سے پوچھتی ہے، کبھی چاچا غفور کی سائیکل روک کر کہتی ہے، چاچا تیرا کیا خیال ہے، وہ اس وقت گئی تھی جب ٹرانسفارمر جلا ہے کہ اس وقت بھاگی جب بڈھے سائی کا کتا پھونکنے سے بند ہوا؟ کبھی وہ تھانے دار کے پاس بیٹھ کر بڑے دکھ سے کہتی ہے، لو بھلا، میں کب پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہیں؟ میں تو بس اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ رات کا پچھلا پہر تھا کہ پہلا۔ تھانے دار صاحب، آپ مجھے اتنا نہیں بتا سکتے؟ میں کوئی انصاف تھوڑی مانگتی ہوں، میں کوئی یہ تھوڑی چاہتی ہوں کہ آپ ملزم کو میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اب کیا فائدہ ملزم کو پکڑنے کا؟ میری بیٹیاں تو گئیں۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دو، وہ کون سا وقت تھا، کیسی گھڑی تھی، کیا ویلا تھا جب رجو اور روبینہ گئی تھی؟ وہ چچوندریں تو کبھی شہتوت کی جھنگی تک بھی میرے بغیر نہیں گئیں۔ ٹائم کیا چنا تھا انہوں نے؟ میں تو ساری رات کبھی غافل سوئی ہی نہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔